اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں ارشاد فرمایا تھا وَأَشْهِدُوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بناؤ، اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دیتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات، رشتہ داری کا لحاظ یا کوئی مفاد سامنے نہ رکھا کرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے گواہی دے دیا کرو۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہے، تنبیہ ہے۔ واعظ کا ایک معنی ہوتا ہے ہمارے اردو محاورے میں، واعظ نصیحت کو کہتے ہیں۔ نصیحت کی جاتی ہے، قبول کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ واعظ بھی ہم لوگ موعظہ کیا، واعظ و نصیحت ایک معنی میں لیتے ہیں۔ قرآن واعظ کو صرف نصیحت، صرف سفارش کے معنوں میں استعمال نہیں کرتا۔ بعض اہل تحقیق، اہل تفسیر اردو اہل تفسیر کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ یہ ایک واعظ ہے، عمل کرو تو ٹھیک، نہ کرو کوئی حرج نہیں، گواہ رکھو ایک نصیحت ہے، یہ اس پر عمل کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، یہ معنی لیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ واعظ کا مطلب نصیحت نہیں ہے صرف، بلکہ واعظ کا مطلب جو ہے، قرآنی واعظ کا مطلب جو ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں خود قرآن سے، تو قرآن کہتا ہے ایک جگہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی، بغاوت، بغی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظو، شاید تم نصیحت قبول کرو، لعلکم، اس جگہ واعظ تنبیہ کی جگہ ہے، یعظکم تنبیہ کرتا ہے، وہ لازم ہے اس کے اوپر عمل کرنا، فحشاء و منکر سے روکنے کا جو حکم ہے۔ یہاں پر ہم رجوع کرتے ہیں علم لغت کی طرف، تو راغب نے اپنے مفردات میں لکھا ہے الوعظ زجر مقترن بتخویف، واعظ اس تنبیہ کو کہتے ہیں، زجر تنبیہ، اس تنبیہ کو کہتے ہیں جس میں خوف کی آمیزش ہو، خوف دلانے کی آمیزش ہو، مقترن آمیزش ہو، خوف دلانے کی۔ لہٰذا یہاں گواہ رکھو کوئی خاص نصیحت نہیں ہے، جس پر عمل کیا جائے نہ کیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تنبیہ ہے، واجب ہے اس پر عمل کرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا واعظ جو ہے وہ صرف نصیحت، سفارش نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر جو طلاق کے سلسلے میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، اس میں تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخرجہ، وہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی متقی بن گلی میں نہیں پھنسے گا۔
تقوی کا دائرہ اگرچہ وسیع ہے، لیکن یہاں طلاق کے سلسلے میں تقوی نہایت ضروری ہے۔ اور مفتیان دین مبین، یہاں طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ نسلوں سے مربوط ہے، یہ ناموس سے مربوط ہے۔ ہمارے شیعہ فقہا خون اور ناموس کے مسائل میں انتہائی احتیاط برتتے ہیں، انتہائی احتیاط کرتے ہیں۔ واقعیوں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ یہ نسلوں سے مربوط ہے، یہ ناموس کا مسئلہ ہے کہ یہ گواہ رکھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ رکھنے، طلاق کے وقت گواہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس کو نصیحت عمل کرو نہ کرو برابر ہے، نہ لیا کرو، یہ تساہل نہ کرو، یہ عدم تقوی نہ کرو، تقوی اختیار کرو، نسلوں سے مربوط ہے، ناموس سے مربوط ہے۔ یہاں پر فرمائے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی کا میدان وسیع ہے، زندگی کے ہر شعبے میں طلاق ہو غیر طلاق ہو، زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کی ضرورت ہے۔ تاہم طلاق کے مسئلے میں یہ نسلوں سے مربوط ہے، یہ ناموس کا مسئلہ ہے، یہاں پر تقوی کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور تقوی کی وجہ سے انسان کا ضمیر صاف، احساس زندہ اور عقل بیدار ہوتی ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان میں صحیح بینش آتی ہے، سمجھدار ہوتا ہے انسان، شبہات کے اور گھن بلا میں مبتلا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے عقل و ہوش و حواس صحیح کام کرتے ہیں۔ جب ہوش و حواس صحیح کام کریں تو وہ کسی بن گلی میں نہیں پھنستا، سمجھدار بنتا ہے، متقی سمجھدار بنتا ہے۔ قرآن میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ ایک جگہ ہے، اگر تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو فرقان دے گا، حق و باطل میں تمیز کی طاقت آ جائے، بینش آ جائے تمہارے اندر، اور اس بینش کی وجہ سے وہ بن گلی میں نہیں پھنسے گا۔ یہاں آیت کی تفسیر میں جو حدیث ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ فرمائیں تقوی کی وجہ سے دنیا کے شبہات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، اور موت کے شدائد سختیوں سے و شدائد یوم القیامہ، قیامت کے شدائد سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ دیکھو تقوی کے کتنے اثرات ہیں۔ تقوی کے آثار کے بارے میں ہم نے سورہ انفال آیت 29 میں مشروحاً بیان کیا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہ گمان نہ ہو کہ تقوی اختیار کر کے حرام کمانے سے اور بچانے سے پرہیز کر کے نان و نفقہ دیا جائے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، یہ خیال نہ کرو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ایسی جگہوں سے روزی ملتی ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جی، لہذا متقی فقر و تنگی کا شکار بھی نہیں ہوتا، متقی محتاج نہیں ہوتا، متقی کا دل امیر ہوتا ہے اللہ کی طرف، اس کی توجہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بھی تقدیر ساز آیت ہے، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا فَهُوَ، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔
اس وعدے کو اگر یہ نافہم انسان، یہ نادان جاہل انسان اگر اس چیز کو اچھی طرح سمجھے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ اس محسوس پرست انسان سے اگر کوئی سرمایہ دار، بڑا سرمایہ دار کہہ دیں آپ فکر نہ کرو، اچھا میں تمہارے ہر ضرورت کے لیے آمادہ ہوں، مجھے خوش مطمئن، اس نے کہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، جبکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے دن مر جائیں اور یا تیسرے دن جو ان کی رائے بدل جائیں کہ کوئی اور رکاوٹ آ جائیں، بہت سے امکانات ہیں، اس کے باوجود اس پر مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو تو میں کافی ہو جاؤں گا، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ پر بھروسہ نہ کرے تو ہر دروازے پر جانا پڑتا ہے، اور اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے تو تمام علل و اسباب جس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ وسائل و ذرائع بھی آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کرنے والا، اسباب علل فراہم کرنے والا، اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کا صرف ارادہ کافی ہوتا ہے، جس کا ارادہ کافی ہو اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں اندھا نظام نہیں ہے، یہاں اندھی بانٹ نہیں ہوتی، یہاں علل و اسباب اور نظام، ایک نظام ہے، قدر ہے، لکل شیء قدر، ہر ایک کے لیے ایک تقدیر اور ایک قانون اور ایک طریقہ عمل متعین ہے، اس پر چلنا ہوتا ہے۔ جی قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس مقررہ حکیمانہ نظام کے تحت چلنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تک کے عنایات کو حاصل کر سکتے ہیں انسان۔ وہ کیا ہے؟ نظام خدا، نظام علل و اسباب ہے، علل و اسباب کی طرف جانا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش جو ہے وہ عدت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے، ومن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ یہ عورتوں کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کا ذکر ہے۔ واللائی یئسن، یہاں 2 عورتوں کی عدت کا ذکر ہے،
ایک وہ عورت ہے جو حیض بند ہونے کی عمر کو پہنچ رہی ہے، اور بند ہونے کی عمر عام عورتوں کے لیے 50 سال ہے، کہتے ہیں سادات کے لیے 60 سال ہے۔ تو یہ 50 سال کو عورت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے جی، اور شک ہو کہ حیض کا بند ہونا عمر کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے ہے، یہ میری عمر جو ہے یا عیسیٰ کی عمر کو پہنچ گئی ہوں یا پتہ نہیں چلتا، یہ کسی اور وجہ سے حیض بند ہے، حیض نہیں اور اس عورت کو عدت رکھنا ہے 3 مہینہ جی۔ ایک دوسری عورت وہ ہے جو حیض کے بند ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی، 50 سال کی نہیں ہے، 40 سال کی ہے ابھی، مگر کسی عارضے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، تو ایسی عورت کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ حیض آنے کی صورت میں 3 حیض سے پاک ہونا عدت ہے، لیکن حیض نہ آنے کی صورت میں 3 ماہ ہے، 3 قمری ماہ۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ ایک عورت حاملہ ہے اور اس کی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہونے کی صورت میں اس کی عدت کیا ہے؟ بچے کی پیدائش۔ طلاق کے 1 گھنٹے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، ختم عدت، 1 گھنٹے کی عدت جی۔ طلاق کے وقت حمل ٹھہر گیا تھا، 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت 9 ماہ جی۔ حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دیکھو جو اللہ کی تقوی کا اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے وہ قانون فطرت کے مطابق ہے، اور معاملات سدھارنے میں فطری تقاضوں کے مطابق کام کرنے سے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ یہ عائلی قوانین ہے، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہاری زندگی سدھارنے کے لیے ہے، اور اس کے اوپر عمل کر کے تم اپنے الجھنوں سے نکل سکتے ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے 2 آثار یہاں مذکور ہے۔ ایک یکفر عنہ سیئاتہ، اس کو گناہوں کا کفارہ ہوگا جی، تقوی اختیار کرتا ہے تو بخشے جاتے ہیں۔ جو لوگ طلاق کے موضوع کے اوپر انسانی حقوق کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس کے خلاف ورزی کو انتہائی ناپسند کرتا ہے جی۔ تو اس قسم کی خلاف ورزیوں سے اگر وہ پرہیز کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اعمال خیر کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ تقوی کی وجہ سے متقی میں خوبی آئے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ عمل کنندہ میں خوبی سے عمل میں خوبی آ جاتی ہے، یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔
ایک عمل ہے ایک شخص انجام دیتا ہے اور اس میں اس کے اندر خوبی نہیں ہے، دوسرے کا عمل جو ہے وہ وہی عمل دوسرا انجام دیتا ہے، اس میں زیادہ خوبی ہے۔ وہ خوبی کہاں سے ہے؟ یہ متقی ہے یا ایسے ہی غیر ذمہ دار آدمی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ اچھا کام اس نے کر گیا، اچھا کام ہو گیا، اس سے ہو گیا، جی تھوڑا سا ثواب ملے گا۔ کیونکہ معرفت کے بغیر محرک کیا ہے اس عمل کو انجام دینے کا؟ محرک، وہ محرک جو ہے انسان کی خوبی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اگر محرک نیک ہے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انگوٹھی دی تھی نماز کی حالت میں، جی اس کے لیے آئے ولایت نازل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ انگوٹھی دینے کا اصل محرک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ وہ کیا محرک تھا؟ وہ انگوٹھا قیمتی نہیں تھا، وہ بہت بڑا مال نہیں تھا، محرک بڑا تھا۔ وہ خلوص اور وہ ایثار اور وہ انسانی ہمدردی سے اس کے حساب سے عمل کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی عمل عامل کے مطابق ثواب پاتا ہے، جی اس لیے فرمایا اجر زیادہ ہو جائے تقویٰ کی وجہ سے۔ آدم متقی ہوتے ہیں، پاک انسان ہوتا ہے، پاک انسان کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، بندگی کے جو راز کو وہ جانتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے وہ اس کو عمل انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تقویٰ کے آثار ان آیات میں جو ذکر ہو گئے ہیں وہ نہایت قابل توجہ ہے۔ تقویٰ کے آثار، متقی بن گلی میں نہیں پھنستا، زندگی میں وہ بہتر زندگی گزارتا ہے، مشکلات میں پھنس کر کے اس کو زندگی کو تلخ نہیں بناتا۔ متقی زندگی اس کی شیرین ہوتی ہے۔ یار یہ سرمایہ دار، یہ پیسے والے، مال و دولت والے جو تقویٰ کے بغیر جو ہے مال کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ لوگ کیسے تلخ زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو نہیں پتہ۔ یہ آرام کی نیند سوتے ہیں، ان کو صحیح نیند نہیں آتی، ان کے مشکلات ہیں۔ جی اب کہ متقی کے لیے کوئی مشکلات نہیں، آرام کی نیند سوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، مزے لے کر کے سوتا ہے۔ جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دوسرا ہے متقی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ تیسرا ہے متقی کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ چوتھا یہ ہے کہ متقی کو بصیرت مل جاتی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ چھٹا یہ ہے کہ اس کو رزق کی فراوانی ہوتی ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا بندوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔